موبائل پیچھے رکھے تھوڑا سا، موبائل پیچھے رکھے. مروت صاحب کیا کہیں گے آپ کی گرفتاری پہ؟ مروت صاحب کیا کہیں گے؟ مروت صاحب کیا کہیں گے؟ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور موبائل پیچھے رکھے. احتجاج پارٹی کو چھوڑ کے تحت ہمارا حق ہے. بڑا ہی خوش آئندہ اور جمہوریت کو پروموٹ کرنے والا اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پنجاب جائیں گے، اور انشاءاللہ قریب 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. 2 ہفتے کے بعد جو ہے ہمارا اگلا پڑاؤ لاہور میں ہوگا، اور یہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، دھرنا ہوگا. اچھا مروت صاحب، کل جو ہے وہ جیسے علی گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پنجاب جانا ہے، تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے آپ کو اجازت مل گئی تھی، آپ یہ اٹک والا پول کراس کر کے دیکھیں، ہم دیکھ لیں گے یہ کیسے آتے ہیں. چلیں، اگر زبان دھمکی آمیز ہیں تو اگر ہم آ گئے تو پھر کیا یہ گاڑی منڈوائیں گے یا مونچے جو ہیں وہ لین کریں؟ سر مجھے بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے جو کل جلسے میں صحافیوں کے خلاف زبان استعمال کی ہے، کیا وہ قابل قبول ہے؟ کس طرح سے کسی بھی مطلب یہ ہائی لائٹ انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ کس کے بارے میں بات؟ علی امین خان کا بھی بہت ہی مذاق اڑایا جاتا ہے، تذیق ان کی بھی ہو رہی ہے. ایسے بھی صحافی ہیں میڈیا پہ جو اس دن جب پولیس نے میرے اوپر ریڈ کیا تو جیو کا ایک صحافی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ میں پولیس کو کہہ رہا ہوں مجھے گرفتار کرو. اب یہ صحافت ہے، ایسی صحافت کو تو صحافیوں کو بھی پروٹیکشن نہیں دینی چاہیے، نہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور صحافی خود سوچے نا، میں 12 دن یا 14 دن ہو گئے ہیں کہ مجھے میڈیا پہ بین کیا ہے. غیر قانونی فعل ہیں. اگر میڈیا اتنا آزاد ہے، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، تو کوئی چینل مجھے کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ ایک شادیب خانزادہ نے مجھے لیا، اس میں جرت تھی. باقی ایسے کئی جفادری صحافی ہیں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اپنے شوز میں، لیکن انہوں نے، اور میں ان کا نام ان کے احترام کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں. تو یہ صحافیوں کا یہ بھی تو کام ہے نا. ابھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے پورا میڈیا جو لگا ہوا تھا اور جو جھوٹ کہہ رہا تھا، اور ساری کوشش اسی پہ تھی کہ جلسے کو جلسی ثابت کرے، جبکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ. ہم اس سے متفق ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جلسہ دیکھا جا رہا تھا، انٹرنیشنلی جرنلسٹ جو پاکستان کا، اس کا کیا امیج ہے؟ ہمارے یہ امیج جو ہے، دیکھیں، اگر سیاستدانوں کا امیج خراب ہے تو صحافی بھی کوئی مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ بھی ذرا اصلاح لائیں. میں ان کے بیان کی تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ صحافی حضرات جو خاص ایجنڈے پہ لوگوں کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، خود میرے حوالے سے 20 دفعہ جھوٹ الیکٹرانک میڈیا پہ بولا گیا. اب یہ کون سی صحافت ہے اور کون سی اخلاقیات اس کو پروٹیکٹ کرنے کا حق دیتے ہیں؟ ہاں، البتہ بحیثیت کمیونٹی، پوری جرنلسٹ کمیونٹی یا میڈیا کمیونٹی جو ہے، اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر علی امین خان نے اپنا غصے کا اظہار ان صحافیوں کے لیے کیا جو روزانہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو بھی تو روکے نا، کوئی ان سے بھی یہ کہے نا کہ مہربانی کریں، یہ جو اس کے لہجے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی لینگویج کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بھئی وہ اس کے بولنے کا انداز بیان اور اسلوب بھی یہی ہے. تو لہذا اس کو تختہ مشق بنانا، میڈیا کو اس غرض سے استعمال کرنا. اب پوری میڈیا علی امین خان کے خلاف لگی ہوئی ہے. کوئی ایسا بھی تو ہونا جو حق کے لیے بھی تو بات کرے. علی امین کو معافی مانگنی چاہیے جن کی دی آزادی ہوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تمام صحافی ایسے نہیں، پوری کمیونٹی کا سر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ سے جس سے شکوہ ہو اس کا نام لے کے نے اس پہ کوئی ایڈریس کیا. اچھا مروت صاحب، جو آپ نے کل جلسہ کیا اس کے حوالے سے پولیس کی جانب سے ایک استغاثہ تیار کیا جا رہا ہے اور FIR درج کی جا رہی ہے. آپ جہاں پنجاب میں جائیں گے FIRs کا سامنا کرنا پڑے گا، جلسہ کریں گے پھر FIR ہوگی، ایک نئے مقدمات کی لسٹ. ساری زندگی FIRوں میں گزری ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں FIR دیکھے ہیں. تو کیا FIR اور کیا پیتی کا شوربہ کریں. جو FIR یہ کرنا چاہتے ہیں، اور کب FIRوں کی پرواہ کی ہے. عمران خان خوش ہیں کل کے جلسے سے، مطمئن ہیں؟ عمران خان صاحب سے آج میری ملاقات نہیں ہوئی، ان قریب میں جاؤں گا. دیکھیں، پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ کل کا جلسہ جس کی بتا رہے ہیں کہ اجازت دی تھی، آپ سب اگر میڈیا کے لوگ وہاں تھے تو آپ نے وہ کنٹینر نہیں دیکھے. پنڈی سے کتنے لوگ جلسہ گاہ پہنچ سکے؟
پشاور سے آنے والے قافلے پہ انہوں نے ٹیئر گیس کیا، الٹا پرچہ بھی انہیں پہ ٹھونک دیا اور کہا جی کوئی ایس پی جو ہے زخمی ہو گیا. وہ عوام آپ کے نہیں تھے جن کے سر ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اور کیا قصور تھا؟ وہ اپنے جلسے میں آ رہے تھے، کیوں آپ ان کو نہیں جانے دے رہے؟ اسلام آباد کے راستے بند تھے، پنجاب کے راستے بند تھے، تمام راستے بند تھے. کے پی کا راستہ انہوں نے اس لیے بند نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے بندوبست سمیت آنا تھا. ٹھیک ہے. مروا صاحب کل آپ کی اسپیچ میں پہلی لائن میں بولی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو مروا سے الگ کیا جائے گا یا مروا کو عمران خان سے الگ کیا جائے گا، تو یہ پہلے جملے کن کے حوالے سے آپ نے بولے؟ جن لوگوں کو پیغام دینا تھا وہ دے دیا.